الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف واقعات اور مختلف حالات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہوا تھا ہمارا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ایک واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ حضرت سارہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔ راستے میں مصر کے دروازے پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس سے حضرت سارہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس کا علم ہمیں ہوا تھا۔ دوسری ایک بات کا پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں کتنی تاثیر اور کتنا اثر رکھا ہے۔ دعاؤں سے کتنے کام بنتے ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہلیہ حضرت ہاجرہ ہجرت کرنے والی، جس نے اپنے محل سے ہجرت کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ ان کا واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے امتحانات ان کے درجوں کے اعتبار سے رکھے ہیں. ویسے ہر ایک کا امتحان ہے، لیکن امتحان درجوں کے اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسا مرتبہ، جیسا مقام، اس کے مطابق ہوتا ہے امتحان ایمان کا. اور اس میں کامیابی کے ملنے پر اللہ تعالی کے دربار سے انعام کا سلسلہ چلتا ہے. یہ خواص سے سلسلہ شروع ہوگا تو یہ عوام میں بھی رہے گا. ایک عام مومن کا جو درجہ ہے اس کے درجے کے اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے. حدیث شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. سرکار کا ارشاد ہے، اشد البلاء الانبیاء. بلا کے معنی امتحان، آزمائش. سب سے بڑا امتحان درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، اور وہ انبیاء ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ اگر ہے تو نبیوں کا ہے. انبیاء کرام کا مرتبہ عالی شان ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں. پھر انبیاء کرام میں بھی درجے ہیں، جن میں خاتم النبیین اور سردار انبیاء اور سرتاج انبیاء کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کا اتنا عالی شان درجہ ہے تو پھر امتحان بھی اسی کے اعتبار سے ہوگا. لیکن قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا عجیب تذکرہ کیا ہے، اور برملا طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد امتحانات میں آزمایا، اور پھر اللہ نے کامیابی کا تمغہ بھی دیا. یوں فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ انبیاء کرام کا یوں سخت امتحان اور یوں کامیابی. اب ان کا درجہ اونچا ہے تو کامیابی اونچی، تو پھر مقام بھی اونچا، مرتبہ بھی اونچا. بھائی کے جی والے کا امتحان ہوگا تو اس کی کامیابی پر اس کا درجہ اس کے اعتبار سے بڑھے گا، اور بی کام والے کا امتحان ہوگا وہ کامیاب ہوگا تو پھر اس کو اس کے اعتبار سے جو ہے سرٹیفکیٹ ملے گا، مقام ملے گا، آگے اپ گریڈیشن ملے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت تک کا امتحان ہوا ہے. عزتوں کا بھی امتحان دیا ہے، سرکار نے بھی عزت کا بھی امتحان دیا ہے. 2 بیٹیوں کی بات طے ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. باپ نے کہا کہ میرے گھر میں رہنا ہو تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو الگ کرو. ابھی تو بات طے ہوئی.
دو بیٹیوں کو ایک ساتھ الگ کیا، یہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو، یہ تو ماں باپ کی جانتے ہیں۔ یہ دکھ اور یہ صدمہ پہنچا ہے، اس میں ایک نے بہت زیادہ سرکار کے ساتھ برا سلوک بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اللہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تو جب سفر میں وہ جاتا تھا، حلقہ بنایا جاتا تھا اور مال جو تجارت کا ہوتا تھا اس کے اوپر اس کو سلاتے تھے۔ یہ بددعا کا ڈر تھا کہ سرکار کی وہ بددعا اس کو کب لگے گی کہہ نہیں سکتے ہیں، اور لوگ یہ جانتے تھے کہ محمد کی بددعا اور دعا یہ بالکل تیر بہدف ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ اسی طرح سے سویا تھا، مال کا ایک بہت بڑا ڈھیر بنایا تھا، اس کے اوپر سویا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے جتنے مسافر سوئے تھے وہ تمام کو سونگا، اور سونگنے کے بعد جو ہے بیچ میں مال کے جو سویا تھا وہ لڑکا اس کے اوپر حملہ کیا اور وہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھیے نبی کی بددعا جو ہے لگ گئی۔ حضرت حاجرہ کے یہاں وہ تو کم عمر تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، اور اللہ تعالی نے ایک بیٹے سے نوازا۔ اب امتحان شروع ہو گیا۔ امتحان یہ ہوا، یہ جو بچہ ہے اس کو اور اس کی والدہ کو جن سے آپ کو محبت ہے، بچہ آیا ہے بہت دعاؤں کے بعد، یہ بچے کو بھی ہم کہیں وہاں چھوڑ دینا ہے، اور بچے کی والدہ کو بھی وہیں چھوڑ دینا ہے۔ اللہ یہ لے جائے گا کون؟ ہم کو وہاں لے جا کر چھوڑے گا کون؟ فرمایا جبریل علیہ السلام لے کے چلیں گے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو کھجوروں کا ایک چھوٹا سا تھیلا لے لیا، پانی کا ایک مشکیزہ لے لیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے ہیں۔ چلتے چلتے تھک گئے، مختلف وادیوں میں سے گزرے، مختلف گلزاروں میں سے گزرے، مختلف فرٹائل اور شاداب علاقوں میں سے گزرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے جبریل یہاں ٹھہر جائیں، یہاں رہنے کے لیے بہت مناسب جگہ ہے، پانی بھی ہے، پھل بھی ہے، انسان بھی رہ رہے ہیں، آبادی بھی ہے، یہاں ٹھہر جائیں۔ حضرت جبریل کہتے تھے حکم نہیں۔ چلتے 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 ایسے علاقے میں پہنچے جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ کا سلسلہ ہے۔ اب تو مکہ میں بہت سے علاقے پہاڑ کے توڑ دیے گئے، تو چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں چھوٹی سی ایک وادی، اور یہ وادی کے اندر
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا. اللہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان بھی نہیں ہے اور جہاں حیوان بھی نہیں ہے اور جہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا. پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے وہاں چرندے ہوتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے، اور پانی تو زندگی کی ضرورت ہے اور پانی تو زندگی کی بڑی علامت ہے. زندگیاں انسانوں کی وابستہ ہیں پانی کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ مجھے حکم یہ ہے کہ یہاں تم کو چھوڑ دینا ہے. تو پھر یہ پوچھا کہ میری فیملی کو میں بتا دوں کہ اب میں جا رہا ہوں؟ کا وہ بھی اجازت نہیں. آدمی اپنی بیوی کو چھوڑنے جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں شام کو لینے آؤں گا، کل لینے آؤں گا، 2 دن کے لیے تجھے چھوڑ جا رہا ہوں، تیرے میکے میں رہ جا. خرچہ بھی دیتا ہے، انتظام بھی کرتا ہے. اس کے باوجود بھی شکوے شکایتیں رہتی ہیں. اتنے خرچے میں کیسے چلے گا، کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ بیان کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور آرڈر یہ جاری ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور حکم ہے کہ چلو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایمان والی خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کچھ بے ایمان خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے. حدیثوں میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. یہ واقعہ حدیثوں سے مستفاد ہے. جب جانے لگے تو ظاہری بات ہے کہ فطری طور پر سوال تو کریں گی. بیوی نے سوال کیا کہ سرتاج مجھے یہاں چھوڑ کر جو آپ جا رہے ہیں تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، رہنے کا تو کوئی سامان، کوئی زندگی کا انتظام نظر ہی نہیں آتا. کتنا بے آب و گیا میدان. یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسے رہوں گی یہاں. اے شوہر نامدار، آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حکم ہے آپ کو. کتنا سمجھتی ہیں کہ نبی کا مسئلہ ہے. معاملہ نبی کا ہے، کوئی معمولی انسان کا بات اور معاملہ نہیں ہے. تو یوں پوچھا کہ یہاں ٹھہرنے کا جو حکم ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا یہ اپنا آپ کا فیصلہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی بات کرنے کے بجائے خالی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ یہ کیا کہ یہ حکم جو میں عمل میں لا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے جس پر میں عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں. اب ایسے موقع پہ دنیا کی کوئی خاتون ہوتی تو شکایت کر بیٹھتی. کوئی دنیا میں بہت لوگ ہیں
اور دنیا میں رہنے کی جگہ بھی بہت ہیں، اتنی جگہیں آئی، وہاں رہ سکتے تھے، وہاں تو رہے نہیں آپ، اور جہاں رہنے کا دیار نہیں ہے، زندگی کا سامان نہیں ہے، وہاں آپ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں اور مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصلحتیں اور حکمتیں جو ہے وہ برسوں کے بعد جا کے کھلتی ہے، اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس وقت کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، واقعہ ہو جانے کے ایک عرصے دراز کے بعد جو ہے اس کی مصلحت اور اس کی حکمتیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے کہ اچھا یہ واقعہ جو ہوا تھا اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت یہ ہے، اس لیے پہلے دن سے جب واقعہ پیش آئے تبھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس کے پیچھے کیا کیا مصلحتیں ہیں۔ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم تیرے کاموں میں بول بھی نہیں سکتے اور تیری حکمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اب حضرت حاجرہ نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یوں کہا کہ جب حکم اللہ کا ہے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کا میرے بچے کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا ہے تو آپ فکر مت کیجیے۔ ظاہری بات ہے کہ شوہر کو اپنے بچے کی اور اپنی بیوی کی فکر تو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اور دلائی بھی گئی یہ فکر، لیکن یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت حاجرہ نے یہ بات کہی اور یوں کہا آپ بالکل نہ گھبرائیں، واپس جدھر جانے کا حکم ہے ادھر چلے جائیے، عراق سے آئے ہیں عراق چلے جائیے، مجھے اسی حال میں چھوڑ دیجیے اور بے فکر رہیے کہ میں ضائع کر دی جاؤں گی، اس بنا پر کہ مجھے رکھنے کا یہاں حکم جس اللہ نے دیا ہے وہی اللہ میری حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو رائیگان نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس کے عمل میں کمزوری ہو، اس کی نیت میں گڑبڑ واقع ہو، اس کے اخلاص میں کمی ہو اور قبول نہ ہو اللہ کے دربار میں، وہ بات الگ ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کسی کے عمل کو بیکار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا حکم دیا تو ہم کو ختم کر دینے کے لیے تو نہیں دیا ہوگا۔ آج ہم کو اگر کوئی لے جا کر وہاں بتائے کہ حضرت حاجرہ کا بچہ یہ زمزم کے پاس لٹایا گیا تھا اسماعیل، اور حضرت حاجرہ کہیں تو جو ہے صفا پر دوڑ رہی تھی اور کہیں مروہ پر دوڑ رہی تھی، جس یاد کو ابھی بھی باقی رکھا گیا ہے اور اس کا نام سعی رکھا ہے۔ سعی صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر جا کر ایک چکر ہوتا ہے، مروہ سے شروع کرتے ہیں، دوسرا چکر جا کر صفا پر ختم ہوتا ہے، تو یہ ایک چکر مانا جاتا ہے۔ ایسے 7 چکر کاٹے تھے حضرت حاجرہ نے، وہ 7 چکروں کو یادگار بنا دیا۔ لیکن حضرت حاجرہ کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، نبی کی پرورش اور نبی کی تربیت میں رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں اور ایمان والوں کی صحبت میں رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے،
کہ جو رنگ ان کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والے پر چڑھتا ہے. اچھی صحبت کا اچھا اثر رہے گا. نبی کے پاس رہیں گے تو نبی والا رنگ چڑھے گا، اللہ والے کے پاس رہیں گے اللہ والا رنگ چڑھے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے رنگ کیا چڑھا رہے ہو اپنے اوپر. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر تو اللہ والا رنگ چڑھاؤ، اس بنا پر کہ یہ رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. دوسرے سب رنگ کچے ہیں اور سب رنگ اتر جانے والے ہیں، اور یہ رنگ مرتے دم تک ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی جائے گا اور وہاں بھی رنگ دکھلائے گا اور کامیابیاں دلائے گا اور اللہ کے یہاں بھی کامیاب کر کے رکھ دے گا. تو رنگ تو آدمی چاہتا ہے کہ پکا ہو، کچا رنگ پسند نہیں کرتا. بیپاری کے پاس آیا تھا گراہک اور پوچھا تھا کہ حضرت یہ کپڑے کا رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا دھوتے جاؤ گے ویسے ویسے بدلتا جائے گا. ظاہری بات ہے کہ ایسا کچا رنگ جو ہے وہ کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر تو اللہ والا چڑھاؤ. کتنا بہترین جواب دیا. اگر غور کرے آدمی تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حضرت حاجرہ کا جواب کس قدر ایمان سے لبریز ہے کہ یوں کہا کہ اللہ تعالی بندوں کو ضائع نہیں کرتے، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے تو پانی پیدا کرنے میں اللہ کو کیا دیر، جب پوری دنیا کو پانی دے رہے ہیں مجھے بھی پانی ملے گا، بچے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے. آج لاکھوں حاجیوں کا انتظام وہی ہو رہا ہے جہاں حضرت حاجرہ کو لا کر رکھ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور زمزم جو پانی وہاں سے نکلا ہے، زمزم مائع کثیر کو کہتے ہیں. بہت بڑی کوانٹٹی میں پانی ہو تو عرب کے اندر اس کو زمزم کہا جاتا ہے. زمزم کے معنی بہت بڑی مقدار کا پانی. اتنی بڑی مقدار ہے کہ 5000 سال ہو گئے لیکن اس پانی میں کمی نہیں آئی. وہاں جو حضرات ہیں وہ پیتے ہیں، لاتے بھی ہیں، مدینہ منورہ بھی پہنچایا جاتا ہے، پورے عالم کے اندر زمزم جاتا ہے. اور زمزم کے کتنے فضائل نقل کیے ہیں، جتنے ویٹامن ہوتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کھانا نہ کھائے اور عرصے تک خالی زمزم پیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو زندگی عطا فرمائیں گے اور طاقت بھی دیں گے اور تندرستی بھی دیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں. جب ان کو ایمان قبول کرنا تھا تو وہ مکہ مکرمہ آئے، بیت اللہ میں رہے اور ایمان قبول کرنے کے بعد بہت مار کھائی. مکے کے جتنے سردار تھے وہ تمام جو ہیں ابوذر غفاری پر ٹوٹ پڑے، پورا جسم چھلنی کر دیا، زخموں سے چور کر دیا. اور حال یہ تھا کہ ناک کہاں ہے اور رخسار کہاں ہے اس کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. اتنا زخمی آدمی باہر تو نہیں جا سکتا نا، اور وہاں کوئی ان کا ہمدرد نہیں تھا جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا. سوانے ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لکھا ہے کہ جب ہوش میں آئے تو گھسٹتے ہوئے چاہے زمزم تک گئے. زمزم کا کنواں تھا پہلے، آج کل تو بند کر دیا ہے، لیکن پہلے تو لوگ جاتے تھے، نیچے تک جاتے تھے اور وضو بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں ضرورتوں کے اعتبار سے پھر اس کو بند کرنا پڑا. تو چاہے زمزم تک لے گئے اپنے آپ کو
حضرت ابو ذر غفاری، اور کہتے ہیں میں 1 مہینے تک صرف زمزم پیتا رہا. میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں چند کھجوریں لے کے چلا تھا اور میں بیت اللہ میں پڑا رہا اور 1 مہینے تک رہا. لیکن 1 مہینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میرا وزن بڑا ہوا تھا اور میری صحت جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں عمدہ اور بہتر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے زمزم میں عجیب خوبیاں رکھی. حدیث پاک میں فرمایا زمزم جس نیت کے ساتھ پیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ نیت کو پورا فرمائیں گے. اگر کوئی شفا کی نیت سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، اور کوئی اولاد کی نیت سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائیں گے، اور کوئی علم میں اضافے کی نیت سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ زمزم میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. ایسا فضیلت والا پانی ہے اور پہلے نمبر کا دنیا کا پانی ہے زمزم. بہرحال یہ تو حضرت حاجرہ کے ایمان کی بات کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار تھے. اللہ کا حکم بھی پورا کر دیا لیکن بے قراری دعا کے لیے. موجودہ حالات بہت سنگین ہیں اور مسلمان پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو. سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کے دربار میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ جو ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور پوری امت کے ایک ایک فرد کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ پوری مغفرت کا فیصلہ فرمائیے. پہلے تو یہ کر لیں. دوسرا نمبر آتا ہے دعا کا. آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دعا کی جائے، اور دعا بھی رسمی طور پر نہیں، پوری الحاح کے ساتھ اور آہوزاری کے ساتھ اللہ کے دربار میں پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے مانگنا چاہیے کہ اللہ جہاں جہاں ظلم اور ستم کا یہ بازار گرم ہو رہا ہے اور یہ جو ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے، خاص طور سے برما کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اور بہت سے خطے ہیں جہاں بے حد ظلم کا سلسلہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر ایک عرصے دراز سے جاری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہ تمام ظالموں کی سرکوبی فرما، اور جتنے مظلومین اور مکروبین اور جتنے پریشان حال ہیں جو بیچارے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور ان تک جو ہے کوئی مدد بھی ہماری پہنچ نہیں پاتی، تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے وہاں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعا تو اللہ ضرور پہنچائیں گے. دعا کے تو پر ہیں، اللہ چاہیں تو پورے عالم میں جہاں چاہیں دعاؤں کے ذریعے سے انقلاب پیدا فرما سکتے ہیں. اس بنا پر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں مختلف دعائیں بتائیں. انبیاء کرام نے دعائیں کی، اپنے حالات کے لیے دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وادی غیر ذی زرع کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے یہ وادی کو کتنا آباد کر دیا. آج ہم جا کر کے وہ دعا کا اثر دیکھ رہے ہیں. کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو مکے میں نہ مل جائے، اور میرے نبی نے مدینے کے لیے دعا کی تو مدینے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ مل جائے. جو سب مدینے والوں کو نہیں، جو مدینے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو پوری دنیا سے جاتے ہیں وہ بھی وہاں سے چیزیں لے کر بھی آتے ہیں
اور وہاں وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ان کو اپنے ملکوں میں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جب دعا میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے تو اب ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہے یہ مظلومین کے لیے دعا کریں۔ اس وقت تو پوری دنیا میں اور واٹس ایپ پر تو آپ رات دن دیکھ ہی رہے ہوں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں، لیکن اصولی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری غفلت دور ہو جائے، ہماری جو گناہوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس سے ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں وقت نکال کر دعائیں کریں، قنوت نازلہ پڑھیں اور اللہ سے ان مظلومین کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ ان کی مدد فرما، اور پوری دنیا سے جو حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمتیں عطا فرما اور خیر اور عافیت کے ساتھ ان لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی اولاد کی، ان کے ایمان کی اور ان کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ 200-300 سال سے روہنگیا مسلمان جو ہیں برما کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کو ختم کرنے کی پوری سازش اور پلان رچایا گیا ہے، اور یہ دوسری تیسری مرتبہ جو ہے ان پر اتنا برا تشدد کا حملہ ہوا ہے اور اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے اور سننے والے سن کر پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹھ کر؟ تو بھائی ایسا بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہیں، کھانے پینے میں پڑے ہیں، جبکہ ہمارے وہ بھائی بیچارے جو ہیں ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے محتاج ہیں اور ایک ایک پانی کے گلاس کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم کھا رہے ہوں تو ان کو یاد کریں کہ اللہ ان کو بھی بھرپور کھانا عطا فرما، ان کی بھی شکم سحری کی شکلیں جو ہیں پیدا فرما، اور اللہ یہ مظلومین جو ہیں ان کی تو مدد فرما، اور ان کی اگر لغزشیں اور کوتاہیاں رہی ہوں جن کی وجہ سے پکڑ ہو رہی ہو، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اے الہ العالمین تو ان کی پھر بھی مدد فرما اور ان کی لغزشیں اور ان کے گناہ اور ان کی جتنی خرابیاں ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اور پوری دنیا میں ہماری جو نادانیاں رہی ہیں اور ہماری جو غلطیاں رہی ہیں اور ہماری جو کوتاہیاں رہی ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور ہماری نادانیوں کی وجہ سے اے اللہ نہ ہماری گرفت فرما نہ پوری انسانیت کی گرفت فرما، سب انسانیت کا بھلا ہو جائے، ظالموں کی سرکوبی ہو جائے، مظلوموں کو غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کا سامان فرمائے۔ یہ دعا ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دعا کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا، رجوع اللہ، بہت بڑا کام اس وقت جو ہم کو کرنا ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ اب یہ دنیا کے اسباب کو چھوڑو، دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے اور ملک والے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور حکومتیں بھی کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے ہاتھ بہت طویل ہیں، اس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لہذا ایسی توانا اور ایسی طاقتور اور ایسی قدیر اور ایسی طاقتور ذات سے اللہ کے دربار میں مانگو کہ اللہ تیری مدد غیب سے پہنچا دے، تو چاہے تو چھوٹی سی چیونٹی کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اے اللہ یہ ایمان والے ہیں، چاہے کمزور رہے ہوں لیکن پھر بھی اے اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما دے، غیب سے ان کے لیے انتظام فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ پورا عالم دعا میں لگا ہوا ہے، پوری انسانیت جو ہے پریشان ہے،
ہمیں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مظلوم ہیں ان تمام کے لیے بے حد دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ برما کے حالات میں بہار کے سیلاب کے وقت کے جو حالات ہیں وہ تو بالکل چھپ گئے ہیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے۔ وہاں جو حالات ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے مکان ختم ہو چکے ہیں اور جو راستے پر بالکل آ چکے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ سر چھپانے کا ایک جھونپڑا تھا وہ بھی پانی بہا کر لے گیا۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ جو بالکل کچے بنے ہوئے تھے اور گھاس پھوس کے بنے ہوئے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مکانات ختم ہو گئے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، تجارتیں بالکل مان پڑ گئیں، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں جو ہیں بہہ چکے ہیں۔ وہ حالات تو ابھی ہم بھول گئے یہ برما والے حالات میں، تو یہ بہار کے سیلاب کے لیے بھی دعا فرمائیے، وہاں بھی چاروں طرف سے مدد پہنچنے کی پوری کوشش جو ہے کی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے مالی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، جانی اعتبار سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سیلاب زدگان کی بھی مدد فرمائے اور غیب سے ان کے لیے بھی انتظام فرمائے، اور جن کے گھر لٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو دوبارہ آباد فرمائے، اور جس طرح پہلے اطمینان سے رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اپنے مکانات کر دے۔ بہت سوں کے بچے بہ گئے ہیں، بہت سی خواتین چلی گئی ہیں، بہت سے جوان جو ہیں وہ ابھی معلوم نہیں ہے، تلاش جاری ہے، مل نہیں پا رہے ہیں، کہاں غائب ہوئے ہیں سیلاب کے اندر، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔